کربلا یعنی اخلاقیات. جون کا لاشا بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا. حور کے بیٹے کا لاشا خود امام حسین نے اٹھایا. اور جب حور نے بڑھ کے کہا نا کہ یہ غلام زادہ ہے, اس کا لاشا مولا مجھے دے دیں, تو امام نے فرمایا جوان کی میت باپ نے اٹھایا. اجرکم اللہ. کوئی تھا کربلا میں جب علی اکبر کا لاشا اٹھاتے کہ آگے بڑھ کر امام حسین سے کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اور زہرا کا دار غریب ہے. برابر سے جناب زینب کے سلام کی آواز ہے. مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائی. جناب زینب نے بھائی کے ساتھ اپنے بھتیجے کا لاشا اٹھایا. اجرکم اللہ. عزیزارو, بس بات میری مکمل ہوئی کہ کربلا اخلاقیات کی معراج ہے. اپنے خلق کو, اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. کسی سے نفرت نہیں کرنی, کسی کو اپنا دشمن سمجھنا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کھلا دشمن بھی ہے, علنی, جس نے ڈھول پیٹ کر ہماری دشمنی کی ہے, اس سے بھی اس لیے نفرت نہیں کرنی کہ ہنر تو یہ ہے کہ اس کی جو فکر ہے اسے مارا جائے, اس کے بدن کو کوئی نقصان نہ ہونے پائے, اس کو سمجھایا جائے. میں نے کتنے ہی لوگ دیکھے ہیں جو کہ معمولی سے بہتر اخلاق کی وجہ سے حسین کے دروازے پر آ گئے. جی, ایک سنی جوان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں مشی میں تھا اور ایک تبرک بٹ رہا تھا لبنانی خیمے سے, موقف سے, لبنانیوں کا موقف تھا. کہنے لگا میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں وہ کھاؤں مگر رش بہت تھا. تو میرے ایک دوست نے کہا تم بولو آواز دے کر کے میں سنی ہوں. تو کہنے لگا اتنے سارے شیعہ ہیں, میں ان کے درمیان کہوں سنی ہوں, ذرا دیکھنا کہ جلوہ کیا ہے. جب اسے دور سے آواز لگا کے کہا انا سنی, وہ بانٹنے والا اس تخت پہ جہاں کھڑا ہو کے بانٹ رہا تھا اس سے اتر آیا, پورا تھال اس کے پاس لے آیا. اخلاق. خاص طور پر اگر کوئی میرا بھائی آ جائے مجلس میں تو کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے, جتنا ہو سکتا ہے اس کا خیال کیا جائے. یہ حسین کے ذکر کا مہمان. جو لوگ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں وہ ایک وقت آئے گا سمجھ جائیں گے, اور بہت سارے لوگ ان جیسے سمجھ چکے ہیں. ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے, ہم کم نہیں ہو رہے. امام کے عزاداروں میں اضافہ ہے, کوئی پیچھے نہیں گیا. یہ امام بارگاہ چھوٹا پڑ رہا ہے. جب بنایا تھا تو بہت بڑا بنایا تھا, لیکن امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے, حسینیوں میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ اور بڑھے گی بات, اور آگے بڑھے گی بات. مستقبل حسین کے بچوں کا ہے. جب امام سرخ پرچم اتاریں گے حسین کے گنبد سے, اور یہ پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا, بارڈر ختم ہو جائیں گے, ویزوں اور پاسپورٹوں کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی. ویسے بھی اب بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ 1 میٹر ہندوستان کی طرف بارڈر پر پاکستان کا پرچم لگا دیں تو وہ پوری ریاست ناراض ہو جائے گی, اور اگر 1 میٹر اس طرف ان کا کوئی بندہ پرچم لگا دے تو یہاں کی پوری ریاست ناراض ہو جائے گی. مگر غازی کا علم لکھنؤ میں بھی لگا ہوا ہے, غازی کا علم کراچی میں بھی لگا ہوا ہے, آسٹریلیا میں بھی لگا ہوا ہے, کینیڈا امریکہ میں بھی لگا ہوا ہے. پوری دنیا پر حسین کے ذکر کی حکومت ہوتی جا رہی ہے, اور تیزی سے بڑھے گی اگر میں نے اور آپ نے محنت تھوڑی سی بڑھا دی, اپنی توجہ اگر بڑھا دی. جیت کس کی رہی, ہار کس کی رہی, یہ تاریخ بتا رہی ہے. جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھی, دشمن یہ سمجھا تھا کہ ہم نے انہیں ہرا دیا, مگر جنہوں نے رسیاں باندھی تھی ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے. اور جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی, شام میں آج اس زینب کا مزار مرکز اولیاء ہے, اولیاء الہی کے آنے جانے کی جگہ ہے. جس حسین کو ایسے مارا کہ برابر کی بہن زینب نہیں پہچان پائی, امام کا بدن ایسا کر دیا اس دشمن نے, اس حسین کو مارنے والے کہ آج نسلوں کا نہیں پتا کہ اس کی نسل سے کون سا خاندان چل رہا ہے اس وقت, لیکن اس حسین کا مزار فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے, اولیاء الہی کے آنے کی جگہ ہے. آمادہ ہو گئے آپ, زیارت ہوگی تابوت کی, ذوالجناح کی, علم کی. آج کا یہ کراچی کا جلوس امام حسین کا سویم کرنے آیا. جی, حق ہے کہ امام کے سویم کے عنوان میں ایسے ہی مجمع لگے, اس لیے کہ حسین کا لاشا سویم کے طرف ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آمادہ ہو گئے آپ, اللہ آپ کو کسی غم نہ لائے, سوائے غم اہل بیت میں رونے روانے والوں میں قرار دے. امام
حسین کا لاشا سویم کے دن دفنایا گیا ہے، اور اس غریب امام نے لاشا دفناتے ہوئے بنی اسد سے مدد مانگی ہے۔ امام سجاد کیا اللہ کا نظام ہے رونے والوں، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اپنے شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بیوی کو مانگنا آتا ہی نہیں تھا، حتیٰ اپنے بابا سے کنیز مانگنے گئی، 3 دن تک جاتی رہی، بغیر کچھ کہے واپس آ جاتی۔ تیسرے دن نبی نے آ کے پوچھا فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہو؟ بی سے کہا نہیں جاتا تھا کہ مجھے یہ چاہیے۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھرے دربار میں فدق مانگتے تھے۔ یہ جناب زہرا کا امتحان تھا، اجرکم اللہ۔ مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی۔ ایک یہودی اجنبی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب مولا کے سامنے کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، میرے سامنے ایک عورت کو اس کے گھر والے مارتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ بات اور ہے کہ کیوں مار رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو مارا جا رہا تھا۔ جو علی ایک غیر اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، اس کا کھانا پانی اٹھ جائے، کیسے زہرا پہ چلتا ہوا دروازہ، کیسے سیدہ کی مظلومیت کو دیکھا ہوگا۔ یہ علی کا امتحان سنیں گے نظاروں۔ امام حسین کا مزاج یہ تھا کہ آپ کو پیاس بہت لگتی تھی، پیاس بہت لگتی تھی، رونے آئے نا آپ۔ جناب زہرا کے جب ساتھ تھے نا امام حسین ولادت سے پہلے، جناب زہرا کے ساتھ جب تھے تو بیوی ایک دن روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئی، کہا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے، بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کیسے، کیا کہتا ہے؟ بابا یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مگر ہر بات کے بعد کہتا ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں۔ بابا یہ بار بار کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ امام حسین کے مزاج میں امام کو پیاس بہت لگتی تھی۔ جب مولا علی کی شہادت قریب ہوئی فرمایا بیٹا حسن میرے سارے بچوں کو میرے سامنے بٹھا کر افطار کرواؤ، پوتیوں کو، پوتوں کو، نواسا نواسیوں کو، دامادوں کو، بہوؤں کو۔ علی کے سامنے ایک بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، علی مولا بستر پر ہے۔ جب کھانا شروع ہوا تو فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ مولا علی کو سہارا دے کر تکیہ لگایا، سہارا دے کر علی کو بٹھایا، فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لاؤ۔ کھانا اور پانی رکھ دیا گیا، فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو برابر میں سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ تو مولا علی نے ایک لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے حسین کے منہ میں دیا، اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس حسین کو دیا، کہ تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا۔ جناب زینب سب سے زیادہ بھائی کے پانی کا خیال رکھتی تھی۔ اہل بیت کو پتا تھا کہ امام حسین کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ جب مولا حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ اپنی زبان میرے دہن میں رکھو، شاید میرے دہن کی تری سے تمہیں سکون مل جائے، حضرت علی اکبر نے جب ایسا کیا تو پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ امام کتنے پیاسے تھے اس کی دوسری مثال دے رہا ہوں۔ عزادارو جب زلجنہ خبر شہادت لے کر آیا تو پہلے تو وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے۔ آپ نے سنا ہے بیٹیوں سے باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیاں بھی باپ سے بڑا تعلق رکھتی ہیں۔ زلجنہ بھی ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کس خیمے میں ہے، اسی خیمے کے در پہ پہنچا جہاں سکینہ بیوی تھی، اور ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بابا کے گھوڑے کی آہٹ سن کر بیوی باہر آئی، کچھ بھی پوچھ سکتی تھی مگر کیا پوچھا گھوڑے سے؟ گھوڑے سے بس اتنا پوچھا یا جوادو ابھی، اے میرے بابا کے وفا گھوڑے
حل سدیا بابی ام قتلا اچھانا، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ یعنی اہل بیت کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ عزاداروں، امام سجاد نے جب قبر بنائی نا امام حسین کی، تو قبر پہ یہ نہیں لکھا ھذا قبر حسین الذی قتلوا غریبا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے کہ جسے مسافر مارا۔ کیا لکھا؟ ھذا قبر حسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ بہت کریا ہو گیا، آج کی مجلس مکمل ہو گئی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ذرا امام سجاد کو سلام کریں۔ جب آج کے دن پہنچے ہیں نا کربلا میں، بنی اسد کچھ کدال پھاوڑے کچھ اوزاریں تعمیرات لے کر نکلے تھے کہ امام حسین کے لاشے کو دفنا دیں، کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، آپس میں کہنے لگے گھروں کو چلے جاؤ، کہیں یہ حکومت کا کارندہ نہ ہو اور ہماری مخبری ہو جائے اور ہمیں کوئی سزا دی جائے۔ تو دور سے اس سوار نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک آواز دی، آواز یہ تھی بنی اسد رکو، میں ان لاشوں کا وارث ہوں، میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ امام سجاد پہنچے ہیں، امام نے فرمایا ایک بڑی قبر نقش کرو، ایک بڑا گڑھا کھودو، اور ایک بڑی قبر کو بنوایا پہلے امام سجاد نے، اور پھر سارے شہداء کو قطار کے ساتھ ایک دوسرے کے برابر میں ان کے بدنوں کو لٹایا، اور ایک بڑی قبر جسے آپ کربلا میں گنج شہیدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس ایک قبر میں کربلا کے 72 شہید ہیں، وہ سارے شہداء کربلا ایک ہی قبر میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نہر کے کنارے پہنچے تو ایک ایسا لاشا نظر آیا، سخت جملہ جو کہنے جا رہا ہوں، ایک ایسا لاشا نظر آیا جس کا جوڑ علیحدہ تھا، اس لیے کہ جب امام حسین بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آئے تھے نا، تو دشمن یہ سمجھا تھا کہ عباس زندہ ہے، اور 100 تلوار بردار ظالم آگے بڑھے، اور ہر شخص عباس کے بدن پہ تلوار مارتا تھا، قتلوہ ہربا ہربا، ٹکڑے ٹکڑے، جس کا قد بڑا دراز تھا اس کا لاشا بہت چھوٹا تھا۔ چٹائی میں لپیٹ کر امام سجاد نے حضرت عباس کے لاشے کو قبر کے حوالے کیا، اور قبر میں لٹاتے ہوئے ایک سلام کیا، سلام ہو اس پر جس کے آسرے پر زینب آئی تھی۔ چچا آپ کربلا میں ہیں اور پھوپھی زینب کوفے کے بازار میں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے بچوں جوانوں کو پتا ہے کہ امام کو امام کے علاوہ کوئی اور نہیں دفنا سکتا، معصوم کا جنازہ معصوم دفنائیں گے، لہذا امام سجاد معجزے سے آئے تھے۔ وہاں کوفے میں امام سجاد ظالموں کو نظر آ رہے تھے کہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور امام سجاد کربلا میں بھی تھے، کوفے میں بھی تھے، کربلا میں بھی تھے۔ اور جب امام نے حضرت عباس کا لاشا دفنا دیا تو پھر ان سے کہا اب چلو میرے ساتھ 2 قبریں بناؤ، ایک سرہانے ایک پائنٹی، 2 قبریں بناؤ، ایک پائنٹی ایک سرہانے۔ جو سرہانے قبر بنوائی وہ امام حسین کی، جو پائنٹی قبر بنوائی وہ حضرت علی اکبر کی۔ پہلے حضرت علی اکبر کو قبر میں لٹایا اور لٹاتے ہوئے کہا بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، اور پھر امام حسین کا لاشا قبر میں لٹایا اور بابا سے کہا بابا آپ کا بچہ آپ کو قبر کے حوالے کرنے آیا ہے اور خود کوفے میں قدم قدم پر قتل ہو رہا ہے، بابا اپنے بچے کے لیے دعا کریں کہ وہ امتحان مکمل ہو جائے۔ میں نے مجلس مکمل کر دی، امام نے قبر بنا کر قبر کو خاک سے یکساں کر دیا، مگر عزاداروں رونے والوں میں ایک رونے والے نے مجھ جیسے مجھ سے بہتر، ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ایک ذاکر سے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ علی اصغر کو کہاں دفنا ہے؟ مجلس مکمل کر رہا ہوں، یہ بتاؤ امام سجاد نے حضرت
آرزو جاری ہے، اے میرے مصائب پڑھنے والوں، ذرا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ، زین العابدین نے علی اصغر کو میرے سینے پہ لٹا دیا، میرا بچہ میرے سینے پہ لٹا ہوا ہے، سکینہ اب ماں کے پاس رہے گی اور علی اصغر بابا کے پاس رہے گی۔